کہتے ہیں گفتگو بتا دیتی ہے کہ تربیت کی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ تو السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا میزبان ملک بابر علی۔ آج یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اب تک ترکی نے ڈیپورٹ کر دیا ہے اور کتنے لوگ اس وقت ترکی کیمپس کے اندر جو ہے وہ قید ہیں ترکی پولیس نے، جن کو اریسٹ کیا ہوا ہے اور وہ ڈیپورٹ کریں گی۔ بہت سے دوست میسیجز کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جن کا ڈیٹا نہیں ہوتا، جن کا ڈیٹا نہیں ملتا یا پھر جو ڈیٹا نہیں دیتے ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں تھوڑی سی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ ویڈیو پوری دیکھنا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس بیل آئیکن، اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا بھی کوئی کویسچن آتا ہے، کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے، تو یہ ہمارا انسٹاگرام ہے، یہاں پر آپ آ کے کانٹیکٹ کریں۔ 24/7 یہ آن لائن آپ کو ملے گا اور یہاں پر آپ کو ہم اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے۔ جو آپ کو انفارمیشن چاہیے آپ کو یہاں پر اویلیبل مل جائے گی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کتنے لوگوں کو جو ترکی نے ڈیپورٹ کیا۔ پاکستانی کتنے تھے، افغانستان کے کتنے تھے، سوریہ کے کتنے تھے، انڈین بھی اس میں شامل ہے، بنگلہ دیشی بھی شامل ہے، اور اس کے بعد باقی دیگر کنٹریز کے لوگ بھی اس میں شامل ہے۔ بٹ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکی سیکیورٹی نے جو کریک ڈاؤن کیا ہے، وہ یہ چیز کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے کہ ترکش عوام، ترکش پبلک جو ہے وہ غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں، وہ چاہے وہاں پر کام کر رہے ہیں یا پھر وہاں پر وہ موج مستی کر رہے ہیں، وہ یورپ جانے کی کوشش میں وہاں پر رہ رہے ہیں، وہ ان سے خوش نہیں ہے۔ ترکش عوام ان سے خوش نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ترکی کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قوانین توڑے، ان کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے پرائیویٹ پارٹس کی جو ویڈیوز بنا کر ان کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کیا، ٹک ٹاک کے اوپر، دیگر جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے، وہاں پر جو ہے ان کو اپلوڈ کیا، اور امن و امان کی جو ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے امن و امان تباہ کرنے کی جو کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سخت کریک ڈاؤن کیا، اور اب تک تقریباً 50,000 یعنی کہ 50,000 کے قریب جو شامی سوریہ کے مہاجرین تھے، سوریہ کے تارکین وطن تھے۔ تو جی ہاں گائز، اذان کی بریک ہوئی تھی، اذان ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ویڈیو کو وہاں پر سٹاک کیا تھا۔ تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ شامی مہاجرین یعنی کہ شام اور سوریہ کے لوگ تھے، ان کو 50,000 سے زائد لوگوں کو ابھی تک ان کے ملک واپس جو ہے بھیج دیا، ترکی نے ملک بدر کر دیا۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے افغانستان کے لوگوں کی، تو وہ تقریباً 34,000 سے زائد اس وقت افغان مہاجرین، افغان لوگوں کو جو غیر قانونی طریقے سے ترکی کے اندر داخل ہوئے، ان کو انہوں نے ڈیپورٹ کیا۔ اور اس کے بعد ابھی تک پاکستانیوں کی بات کی جائے تو 7,000 سے زائد پاکستانیوں کو ابھی تک ترکی نے ڈیپورٹ کر دیا۔ اور یہ ترکی جو ڈیپورٹ کرتا ہے، یہ اپنے خصوصی چارٹر طیارے کے ذریعے، چارٹر فلائٹ کے ذریعے جو ہے ان کو ڈیپورٹ کرتا ہے ان کی کنٹریز کے اندر۔ کابل میں افغانستان کے شہریوں کو کابل میں ڈیپورٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر دیکھا جائے اسلام آباد، لاہور، اور زیادہ تر اسلام آباد کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان کی فلائٹس آتی ہیں۔ تو یہ تھی جو تعداد ابھی تک جن کو ڈیپورٹ کیا گیا، اور جو ابھی تک کیمپس کے اندر تعداد ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی۔ کیمپس اس وقت فل ہو چکے ہیں۔ اور کل ایک لڑکے نے ترکی سے کال کی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا جو ایک روم میٹ ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور اس کو تھانے میں مثلاً کہہ سکتے ہیں کہ آپ گما رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں ریاض خان کو تھانے میں گھمایا جا رہا تھا، تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تھانے میں وہ گھما رہا ہے، اور تھانے سے جو ہے ان کو اب کیمپ میں لے کے نہیں جایا جا رہا، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ کیمپ کے اندر تعداد فل ہو چکی ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ تعداد کی کیمپ کے اندر کیپیسٹی نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہ ان کو تھانے میں ہی اسٹے کروایا گیا ہے، وہاں پر ان کے فنگر وغیرہ ہوئے، اور یہ سچویشن ہو چکی ہے اس وقت ترکی کیمپس کی۔ اور ڈیپورٹنگ جو ہے وہ
ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ بہت سے دوست کمنٹ کرتے ہیں۔ عید کے بعد ڈپورٹنگ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے اور ڈپورٹنگ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ڈپورٹنگ بند ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ڈپورٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے یہ کیمپ جو بڑے ہیں یہ سارے ڈپورٹ کر کے خالی کرنے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو 2-2 3-3 مہینے بعد پکڑ کے چھوڑ دینا ہے۔ ہاں، ان لوگوں کو چھوڑا جائے گا جن کا ڈیٹا نہیں مل رہا۔ ڈیٹا کی بات کرتا ہوں، بہت سے دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو ڈیٹا ہے وہ اگر نہ ملے تو، یا پھر ایک لڑکا بولے کہ میں نے ڈیٹا نہیں دینا تو کیا ہوتا ہے، اور اگر ڈیٹا نہیں ملتا تو کیا کرتے ہیں، اور اگر ڈیٹا مل جائے تو کیا کرتے ہیں۔ بھائی پہلی بات ہے، فنگر ہوتے ہیں اور وہ فنگر سب کے ہوتے ہیں، وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ کون کون اپنا ڈیٹا خود منگا کے دینا چاہتا ہے، ہم اس کو فوراً ڈپورٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لڑکے حامی بڑھتے ہیں، ہم ڈیٹا منگا کے دیں گے، ہمیں آپ فوراً ڈپورٹ کر دیں، اور جو نہیں مانتے کہ ہم نہیں جانا چاہتے، ہم وہاں رہیں گے، تو ان کے فنگرز جو ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کے اوپر کام ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم اپنا ڈیٹا منگا کے دیتے ہیں، ان کا ڈیٹا منگوایا جاتا ہے اور سب سے پہلے ان کے اوپر کام ہوتا ہے۔ پھر سیکنڈلی جو جن کے ان سب کے فنگرز لیے جاتے ہیں، جو باقی بچتے ہیں ان کے فنگرز جو ہیں وہ آگے کونسلیٹ میں، امبیسی میں، جو پاکستان کی امبیسی ہے، پاکستان کی کونسلیٹ ہے، ان کو بھیجے جاتے ہیں کہ یہ فنگرز ہے، ان سے ہمیں ڈیٹا میچ کر کے ان کی آئی ڈی کارڈ کی کاپیز ہماری طرف بھیجے، یہ آپ کی کنٹریز کے ہیں، یہ ویریفیکیشن کریں اور ان کا ڈیٹا ہمیں دیں۔ پھر وہ کونسلیٹ سے فنگر جو میچ ہوتے ہیں وہ آپ کی وہاں پر آئی ڈی کارڈ جو شو ہو جاتا ہے، وہاں پر اس کی ایک لیٹر ہوتا ہے، یہاں کا فارم ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کی ایک سائڈ پہ آئی ڈی کارڈ کی پکچرز لگی ہوتی ہے اور باقی وہ فارم ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر آپ کا آؤٹ پاس بنتی ہے، پھر اس کے اوپر آپ کا آؤٹ پاس بن کے آپ کی ٹکٹ ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو ڈپورٹ کرتے ہیں۔ اور جن کا ڈیٹا ملتا ہی نہیں اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ ہاں، جن کا ڈیٹا پاکستان میں بنا ہی نہیں ہے، مثلا آپ کہہ سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ نہیں بنا اور فنگر دیے ہیں، فنگر کے اوپر بھی ڈیٹا شو نہیں ہوا، تو پھر وہ اگر خود ڈپورٹ ہو کے آنا چاہیں تو وہ اپنا بے فارم یا اپنے والدین کی جو آئی ڈی کارڈز کی فوٹو کاپیز ہیں وہ منگوا کر بولے کہ ہم پاکستان ڈپورٹ ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا ڈیٹا نہیں ملتا، کونسلیٹ سے بھی نہیں ملتا، وہ خود بندہ بھی نہیں دیتا، پھر ان کو 2 سے 3 مہینے کے اندر ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپنا ڈیٹا منگائے۔ جتنا ڈیلے ہوگا تو بندہ خود بھی تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیل کے اندر بند ہو کے بندہ کہتا ہے چلو یار ڈیٹا منگائے دے، چلو ڈپورٹ ہی ہوئے۔ تو 3 مہینے تک وہ آپ کو کیمپ میں رکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو وہاں پر ایک وارننگ لیٹر دے دیں گے، جس کو اوپر لکھا ہوگا کہ آپ اتنے دنوں کے اندر اندر ہمارا ملک چھوڑ دیں، ورنہ دوبارہ آپ کو پکڑا جائے گا اور پھر آپ کو جیل ہوگی، کیمپ لگے گا۔ تو وہ وارننگ پیپر جس کو سروس، اکثر عموماً ترکی کے اندر اس کو سروس بولتے ہیں کہ سروس مل گئی ہے، تو وہ پھر آپ کو جن کا ڈیٹا ملتا ہی نہیں ان کو پھر ترکی کے اندر ہی ریلیز کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ یہ وارننگ لیٹر ہے، اور جا کے اپنی کونسلیٹ سے اپنا آؤٹ پاس بنوائیں، اپنے ملک کی ٹکٹ کروائیں اور ہمارا ملک چھوڑ جائیں۔ تو یہ ہوتا ہے، تو یہ سمپل سسٹم ہے، اور جو آپ کو بتایا ساری ویڈیو کی کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے، اور اس وقت ترکی کے حالات بہت نازک ہیں اللیگل کے لیے، اور یہ تب تک رہیں گے جب تک وہ صفائی نہیں کریں گے۔ مکمل صفائی تو نہیں ہوگی، بٹ اتنی ہوگی کہ آپ کو جس طرح پہلے آج سے 5 یا 10 سال 6 سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں نا، تو آپ کو شودر نادر کوئی 100 میں سے 1-2 ملتا تھا جس کے پاس TRC ہوتا تھا، لیگل طریقے سے ہوتا تھا، اور اب آپ کو وہ لوگ وہاں پر ملیں گے جن کے پاس شاید ہی کوئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 2-3 ہی آپ کو اللیگل نظر آئیں گے۔ ایسا سسٹم انہوں نے اب کرنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ 2023 تک کیا ہوگا، 2023 کے بعد وہ آپ کو وارن کر دیں گے، ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ 2023 کے بعد وہ مزید کریک ڈاؤن کریں گے، اور 23 کا جو جب سال چڑھے گا اس کے بعد 23 کے مڈ میں جا کے وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں، اور اس الیکشن کے میں کیا طیب اردگان دوبارہ سے صدر منتخب ہوں گے، یا پھر کوئی ان کی اپوزیشن پارٹی سے، یعنی کیا ان کے مخالف سائڈ سے
کوئی صدر منتخب ہوگا. تو یہ دو آپشن ہے. ترکی کے اندر طیب اردگان کی مقبولیت بہت ڈاؤن ہوگی. آپ یہ مائنڈ میں چیز رکھیں کہ 50 to 40% سے آگے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بٹ ابھی یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ دوسرا ہی کوئی صدر بنے گا یا طیب اردگان ہی صدر بنیں گے دوبارہ سے. تو یہ کہنا قبل از وقت نہیں ٹھیک کہ مثلا کون ہوگا. بٹ یہ چیز واضح ہے کہ وہاں پر ترکی کے صدر جو ہیں ان کی مقبولیت میں واضح کمی ہوگی ہے، کیونکہ ایک مہنگائی اور بے روزگاری اور اس کے بعد کچھ کووڈ کے افیکٹ تھے اور کچھ جو ہے ڈالر جو ہے کرنسی کریش ہو گئی اور بھی بہت سے کہہ سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں کافی کمی آئی ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. تھینکس فار واچنگ. ابھی اندھیرا بھی پڑ رہا ہے اور میں بھی ابھی کالا کالا ہو گیا. باقی دیکھتے ہیں اگر نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نگہبان، فی امان اللہ. ٹیک کیئر، گڈ لک. دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا. اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں جو کہ دیارے غیر میں ہیں، اوورسیز ہیں، اور وہاں پر جو مشکلات میں ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات آسان فرمائے. تھینکس فار واچنگ. گڈ لک. ٹیک کیئر.